ہر سال جب سرکار کی میلاد کی شب ہوتی یہ بڑے چراغاں کرتے، اس وقت کیونکہ بجلی کا دور نہیں تھا نا، اس وقت موم بتیاں جلائی جاتی تھی، دیے روشن کیے جاتے تھے، تو آپ یعنی اپنے گھر کی چار دیواری کے اوپر پورا ایک جو ہے نا دیے جلاتے تھے، چراغ روشن کرتے تھے، ہر طرف جو ہے روشنی روشنی پھیل جاتی تھی۔ تو ایک سال ایسا ہوا کہ اسی وقت میلاد شریف کے موقع پر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اہتمام کیا جائے، چراغاں کیا جائے۔ اب غلام جو ہے وہ چراغ روشن کر رہے تھے تو قریب سے ایک جلنے والا جس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ تم کیا فضول خرچی کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے اتنے چراغ جلانے کی، ایک دو سے بھی روشنی مل سکتی ہے، تم نے یہ سارا گھر جو ہے وہ سین جو ہے چراغوں سے بھر دیا، تو یہ کتنی بڑی فضول خرچی ہے۔ تو اللہ کے وہ محبوب ولی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا سنگیو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو، چراغ اتنے روشن کر رہے ہو، یہ تیل اتنا ضائع کر رہے ہو، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے، روشنی حاصل کرنی ہے تو دو تین دیے جلا دو۔ تو آپ نے اس کو بلایا، لا کے بٹھایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بات جو ہے بڑی اچھی ہے، فضول خرچی اللہ کے سامنے نہیں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو آپ کی بات ہمیں سمجھ آئی ہے، لہذا ہم آپ کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ انہوں نے جلا دیے ہیں، میں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا تھا، آج آپ نے سمجھایا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو یہ انہوں نے جلا دیے ہیں، آپ اٹھ کے سارے بجھا دیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا چلو ایک بندہ تو میرے راستے پہ آ گیا، ایک کو تو میری بات سمجھ آئی نا، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کسی کی بات، تو آج اتنا بڑا مولوی ہو، اتنا بڑا عالم، وہ میری بات میں قائل ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ انہوں نے اب جلا دیے ہیں، اب ان کو آپ اٹھیں، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اتنے چھوڑ دیں، باقی بجا دیں۔ اب وہ بڑی خوشی خوشی اٹھا، اور اٹھ کے نا تو چراغ پھونک ماری، اس نے بجھ گیا وہ، اچھا اس ایک کو بجھا کے دوسرے کی طرف بڑھا، اس کو پھونک ماری، وہ بجھ گیا، دیکھا تو پیچھے والا پھر جلنا، جس کو وہ بجھا کے دوسرے پہ گیا نا، دوسرا بجھا تو پہلا پھر جلنے لگا، تیسرے کو پھونک ماری، تیسرا بجھا تو دوسرا پھر جلنے لگا۔ اب وہ یوں کرتا، پیچھے سے پھونک مار کے بجھاتا، آگے پہ جاتا، پیچھے پھر روشن ہو جاتے، اس کا سانس پھول گیا، تھک گیا، پھونکے مار 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 کے، پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن چراغ ایک بھی نہ بجھا سکا۔ تو حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھ کر مسکراتے رہے اور کہنے لگے سنگیا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے لیے نہیں روشن کیے، یہ ہم نے اپنی ٹھوٹھا بنانے کے لیے نہیں روشن کیے ہیں، یہ ہم نے سرکار کی خوشی میں روشن کیے ہیں، اور ان کی حفاظت اب ہمارے ذمہ نہیں، ہم نے روشن کرنے تھے، حفاظت خدا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کسی کے پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہیں جا سکتا ہے، لہذا اب تو نے اپنا کام کر لیا، کر لے، ہمیں ابھی بھی تجھے نہیں روکتے۔ وہ قدموں میں آ گیا، کہنے لگا یقیناً اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میلاد کی خوشی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ گھر میں آپ محفل سجا لیں اور اتنا کھانا وغیرہ پکا کر، نعت خوانی کروا کر، بیان کروا کر اس کے بعد جو ہے وہ بھول جائیں، نہیں، ہمیں اپنے آقا کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور کم از کم ہمارے آقا جو فرماتے ہیں اس کو ہمیں سننے کے بعد عمل بھی اس پر کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ 5 وقت نماز جو ہے یہ پڑھو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب نماز ہے، تو اب ہم ذکر کر رہے ہیں نا،
ہمارا ذکر کرنا سرکار ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سوچ بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہر روز ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور ہم کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھیں تو ہر روز ہی میلاد ہو جائے گا نا، 5 وقت میلاد ہوگا. لہذا میری گزارش ہے کہ میلاد کی محفلیں سجانے والوں اپنے آقا کو اپنے اوپر خوش رکھنے کے لیے نماز کی پابندی کیا کرو، کوشش کیا کرو سنت مصطفیٰ جس کی سمجھ آتی ہے اس پہ عمل شروع کر دو. جس پر کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، جس پر کوئی زور بھی نہیں لگتا ہے، کسی قیمت بھی نہیں لگتی ہے، کم از کم سرکار کی وہ سنت کو ہمیں ادا کر دینی چاہیے. ہاں جس پر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں ہمارے پونڈ خرچ ہوتے ہیں اور آپ کہیں کہ میرے پونڈ جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں اس لیے میں اس سنت کو نہیں اپنا سکتا، تو اس کے لیے بھی میں تو نہیں اجازت دے سکتا کہ وہ آپ عمل اس پہ نہ کریں. لیکن اس پر ایک بندے نے دل کے اندر جو ریزن ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے لیے کچھ شاید پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس پر پیسے کوئی نہیں. مثلا ایک دیکھیں میلاد کی محفل سجانا یہ سرکار کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، رب کی بھی سنت ہے. ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بندہ کہتا ہے یار میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں بھی سرکار کی محفل سجاتا، محبت کا اظہار کرتا، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بات تیرے پاس پیسے نہیں، یہ فرض تو نہیں ہے، یہ واجب تو نہیں ہے اس طرح سرکار کی میلاد کی محفل سجانا. لیکن وہ سنت مصطفیٰ جس پر پیسے نہیں لگتے ہیں، کم از کم اس اگر دل کے اندر اس کی محبت ہے، سرکار کی محفل سجانے کی تڑپ ہے، تو اسے اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں سرکار کی اس سنت کو اپنا لوں گا جس پر میرے پیسے نہیں لگتے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ سرکار اس سے زیادہ خوش ہوگی. تو اپنے چہرے پہ داڑیاں سجائیں، سنت مصطفیٰ کو اپنے چہرے پہ سجائیں، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، بلکہ میں کہتا ہوں اس کے پیسے لگتے نہیں ہیں، یہ چہرے پہ سجانے سے پیسے بچتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ پیارے آقا کی ایسی سنت ہے جس کے پیسے بچتے ہیں، پیسے لگتے نہیں ہیں. قربان جائیں آقا کی سنتوں پہ عمل کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو جو وہ سنت جس پہ پیسے بچتے ہیں وہ نہ ادا کریں تو یہ ہماری سمجھداری نہیں ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی اس پہ غور و فکر کریں گے، سرکار کی محبت کا اظہار یوں بھی کریں گے کہ سرکار کی اداؤں کو کم از کم اپنے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں جینے اور اپنے محبوب کی غلامی میں اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر صلاۃ والسلام کے مسترے ہو جائیں. جانے رحمت تیرا سلام شمائے عزمِ ہدایت پہلا سلام شمائے بزمِ ہدایت پہلا سلام سبحانی گڑی چمکتے سوہانی گڑی چمکاتے چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول مولاي صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما